أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عظمت و شہادت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے پیغمبر کو بطور ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام کی صداقت و امانت و دعوت سے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ وہ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو ان کے عقل اور ان کے نظام کے مطابق ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں جو ہمارے ہر حرکات کو لکھتے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی لکھے جاتے ہیں اور اعمال سیئہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن باقاعدہ ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، اور وہاں سب سے بڑی تقسیم جو ہے وہ تو دو قسم کی ہوگی، ایک اصحاب المیمنہ اور ایک اصحاب المشأمہ، یعنی ایک دائیں والے ایک بائیں والے، یوں سمجھ رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے اصحاب المیمنہ بھی فرمایا، اصحاب الیمین بھی فرمایا۔ تو جو بھی ایمان والے ہیں جس امت سے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ایمان والوں کو نام اعمال جو ہیں وہ داہنے ہاتھ میں ملیں گے، اور جتنے کافر ہیں یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ان سب کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اصحاب الیمین میں بنائیں۔ اور کل ہی میرے چچا زاد بھائی تھے حاجی محمد زکریا صاحب، بہنوئی بھی تھے، بھائی بھی تھے، وہ کل ان کی وفات ہو گئی۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔
اور اللہ ہم سب کی موت، قبر، حشر آسان فرمائے۔ تو اب ایک بڑی تقسیم تو یہ ہو گئی مومن اور کافر۔ لا حول ولا قوة۔ دعا کیا کریں، مجھے بھی 2 ہفتے سے تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بس دل سے دعا جو ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور نہ اس کا کوئی بدل ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ پتہ نہیں 2 ہفتے سے متواتر ایک خشک کھانسی اور تکلیف، اور کوئی بھی علاج فائدہ، اللہ چاہے تو علاج بھی فائدہ کرے۔ علاج اسباب ہے نا جی۔ تو بہرحال ایک تقسیم جو ہے وہ تو ہو گئی مومن اور کافر کے درمیان۔ پھر تقسیمیں بہت ہوں گی۔ مومنوں میں انبیاء کا مقام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، ان سب کے مراتب۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اسی طرح پھر کافروں میں بھی درکات ہوں گے کہ ایک عام کافر ہے، ایک پکا کافر ہے، ایک فرعون جیسا کافر ہے، نمرود جیسا کافر ہے، حامان جیسا کافر ہے، ابو جہل جیسا کافر ہے۔ بعض صرف کافر ہیں، بعض کافروں کے ساتھ ظالم بھی ہیں، بعض صرف کافر ہیں، بعض کافروں کے ساتھ مجرم بھی ہیں، بعض صرف کافر ہیں، بعض کافروں کے ساتھ لوگوں کو بھی دین سے روکنے والے ہیں، اسلام سے روکنے والے ہیں۔ تو پھر ان کے بھی اپنے درکات ہوں گے، اسی طرح ان کی جزا و سزا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر اس کے بعد نام اعمال کے اوزان بھی ہوں گے، یعنی اعمال صالحہ بھی وزن ہوں گے اور اعمال صالحہ بھی وزن ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ وزن مومنوں کا ہوگا، کافر جو ہے وہ تو کافر ہے نا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا تو کوئی وزن ہے نہیں، وہ تو پکا کافر ہے جانب۔ اب جو مسلمان ہیں اس کے اعمال صالحہ بھی ہیں، برے اعمال بھی، تو ان کا وزن ہوگا۔ اللہ نے مہربانی کر دی جن کے اعمال صالحہ بڑھ گئے، فمن ثقلت موازینہ، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ساتھ دماغ میں رکھ لیں کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو کہ قیامت کے اندر ہمارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے لیکن گنے نہیں جائیں گے، یعنی کیفیات دیکھی جائیں گی، کمیت نہیں۔ کیا مانا؟ ایک آدمی نے 10 طواف کیے تو یہ نہیں شمار ہوگا۔ ایک آدمی نے 100 طواف کیا، ایک آدمی نے 100 نفل پڑھے، ایک آدمی نے 10 نفل پڑھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے عمل میں وزن زیادہ ہے۔ اور وزن زیادہ کیسے ہوگا؟ کہ جتنا اللہ کی عبادت میں اخلاص ہوگا، جتنا اللہ پہ ایمان و یقین ہوگا، جتنا وہ عمل جو ہے قلب و قالب کی توجہ سے کریں گے۔ ایک آدمی دوڑا ہے طواف کرے پتہ ہی نہیں، ایک آدمی ادب سے ایک طواف کرتا ہے وہ 10 سے زیادہ بھاری۔ ایک آدمی نے رات کو تہجد میں 8 رکعتیں پڑھ لی لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی لیکن سوار کے پڑھی، بڑے آرام سے قرآن پڑھا، رکوع کیا، سجود کیا اور بڑے اطمینان سے۔ تو یہ 2 رکعتیں جو ہیں اس پہ بھاری ہوں گی قیامت، کیونکہ وہاں اعمال وزن ہوں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وزن کس کی نماز، اخلاص کس کی نماز میں ہے، اللہ پہ ایمان و ایقان کس کی نماز میں ہے، اور سنت کے مطابق کس نے نماز ادا کی ہے کہ حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجود،
اطمینان سے قیام، ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن ایسے پڑھا ہے کہ ایک ایک حرف سمجھ آ رہا، ایک ایک حرف علیحدہ ہے، اور پھر حروف کا خیال ہے کہ اس حرف پہ مد ہے، اس حرف پہ مد نہیں ہے، اور اس حرف کی ادائیگی میں نے کیسے کرنی ہے، تو جتنا اس میں اخلاص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، جو میرے آقا نے رحمت دو جہان ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان سے بری بات نہ نکالنا، کبھی میرے صحابہ کو برا نہ سمجھنا، کبھی میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ کے مقام کو سمجھو کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے جو صحابی نہ ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، اگر جبل احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جبل احد ذہب، سونے کا پہاڑ، اور جو مٹھی بھر، کوئی نسبت ہے، کوئی تناسب ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی عقل ہے کہ کوئی یعنی کوئی 0 بھی نسبت آ سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ وہ صحابی ہے، اس کے اس خیرات میں جو اخلاص کا وزن ہے وہ تمہارے پہاڑ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مثال دے کے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ تو قیامت میں نام اعمال وزن ہوں گے، باقاعدہ میزان ہوگا۔ اچھا اب وزن کیسے ہوگا؟ ہم نے عمل کیا دنیا میں، وہ عمل ختم ہو گیا، اب ہم نے نماز پڑھی گزر گئی، ہم نے قرآن شریف پڑھا ختم ہو گیا، ہم نے طواف کیا ختم ہو گیا، تو عمل کیسے، وزن کیسے ہوگا؟ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن صحائف میں وہ ہمارے اعمال لکھے ہوں گے وہ وزن ہوں گے، اور بعض علماء فرماتے نہیں، ان اعمال کو اللہ قیامت میں ایک شکل دیں گے، ایک صورت دے دیں گے، ایک حیثیت دیں گے، وہ اعراض کی شکل اختیار کریں گے۔ اس کی مثال بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے، اللہ پاک اس منزل کو آسان فرما دے۔ بہت بڑی منزل ہے اگر یاد ہو، اگر آدمی کو یاد نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرے، ورنہ بہرحال ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں ہوگا تو اس کے پاس ایک خوبصورت شکل کا انسان آئے گا، وہ حیران ہوگا بھی یہ بندہ دیکھا ہوا بھی نہیں، کون ہے؟ کہے گا بھئی آپ کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، وہ جو تم نے نیک عمل کیا تھا نا، آج اللہ نے تیرا ساتھی بنا کے مجھے بھیج دیا تاکہ تم اداس نہ ہو، تمہیں میں تسکین دوں، تمہارے لیے تسلی کا باعث بن۔ اسی طرح برے عمل جو ہیں وہ بری بلائیں بن کے مسلط ہو جائیں گے، کوئی سانپ بن گئے، وہ بچھو بن گئے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت میں جیسے اللہ تبارک و تعالی موت کو بھی ایک شکل دیں گے کہ جب جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، تو صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، یا دمبا سمجھ لو، مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ اب اس موت کو یہیں ذبح کر دو، بس موت ختم، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اب موت کو بھی ایک جانور کی شکل دی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس کو ایک گھوڑی کی شکل دی جائے گی، اور موت کو ایک مینڈھے کی شکل دی جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال کو ایک اعراض کی شکل دیں گے اور پھر اس کا وزن ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اب ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جب دنیا میں بھی ہوا کا وزن ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ ٹائر میں کتنی ہوا ہے، کتنے پاؤنڈ ہوا ڈالنی ہے، حالانکہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن باقاعدہ وزن ہے۔
اسی طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کے بدن کی جو حرارت ہے اس کا بھی وزن ہے کہ جی آپ کا درجہ حرارت بڑھ گیا یا کم ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بلڈ پریشر ہے اس کو بھی حرارت کا پیمانہ ہے کہ جی یہ نیچے اتنا ہے اور اوپر اتنا ہے. تو اگر انسان ان چیزوں کی پیمائش اور وزن کر سکتا ہے تو اللہ پاک کے آگے کیا مشکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا بھی چاہیں گے وزن ہے. فرمایا فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. جن لوگوں کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو. اچھا بعض ایسے ہوں گے برابر ہو جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے کہ گناہ بھاری ہو جائیں گے. تو یہ سارا نظام اللہ نے جو بنایا ہے اس لیے کہ قیامت میں کسی بندے کو کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ نے مجھے جو سزا دی ہے نہیں, وہ تو جی گواہی کوئی نہیں تھا, وہ تو جی ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا, اور جی مشن ہی کوئی نہیں تھی, اور جی تحقیق ہی کوئی نہیں ہوگا. نہیں, اب سب کچھ ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے بدبخت جو قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے, اللہ ہمیں کذب سے دنیا میں بھی بچائے آخرت میں بھی بچائے. استغفر اللہ رب العظیم کل ذنب وخطیئۃ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس دن بھی جھوٹ بولیں گے اور قسمیں کھائیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین, کہ اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا, ہم تو آپ کو خالق مالک سمجھتے تھے, ہم تو آپ کو رازق سمجھتے تھے, رب مانتے تھے. ان کو تو ہم نے صرف آپ کے ملنے کے لیے ایک واسطہ بنایا تھا, ایک سیڑھی بنایا تھا کہ ہم ان کو کہیں گے, لیکن یہ بھی تو آپ کو کہیں گے نا, اصل تو ہم آپ کی عبادت کر رہے تھے. تو جب وہ قسمیں کھائیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے ہم نے شرک بھی نہیں کیا. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جب ہم ملائکہ گواہی دیں گے وہ انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ میاں گواہ ہیں ملائکہ, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, اور یہ ہماری جنس کے بھی نہیں. تو ہم پر تو کوئی ہماری جنس کا گواہ ہو نا, بندے پر بندہ گواہی دے. یہ ہے تو فرشتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہاں تھے یہ. تو اللہ پاک حکم دے دیں گے ملائکہ کو کہ اچھا ٹھیک ہے, اپنے بندے کا یہ اعتراض بھی ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ فرمائے گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرمائے گے اس کی زبان پہ مہر لگا دے. اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو تم بتاؤ تم نے کیا کیا, پاؤں کو حکم دیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا. سارا بدن بولے گا, ایک ایک جسے کا ایک ایک عضو بولے گا, حتیٰ کہ چمڑا بھی گواہی دے گا. اب وہ حیران ہو جائیں گے, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے حیران ہو کے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. وہ کہیں گے تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وہ کہیں گے بدبخت, جو اللہ جو چاہے درختوں کو بلوا دے, پتھروں کو بلوا دے, وہی ہمیں بلوا رہا ہے, تو جو ہم نے کیا بتا رہے ہیں. اس لیے یعنی یہ سارا نظام ہوگا. اسی طرح ساری امتوں کے نبی آئیں گے, ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا, اور میرا مدنی پاک جو ہے وہ تمام انبیاء پہ گواہی دے گا. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا دوسرا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو عدل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف, عدل, قسط. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اقسطوا, انصاف کرو, اعدلوا, عدل کرو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, لوگوں کے درمیان میں جب فیصلہ کرو تو عدل سے کرو. یہ لفظ اتنا جامع, معنی, کامل, مکمل ہے کہ علماء نے لکھا کہ اعتقاد میں بھی عدل, معاملات میں بھی عدل, عبادات میں بھی عدل, ہر چیز میں عدل, برابر, کہ ہر چیز کا حق جو ہے وہ حق اسی کو دو. کیا مانا؟ خدا کا ایک مقام الوہیت ہے,
اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، لا شریک لہ۔ اسی لیے علماء نے کہا عدل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ جو بندہ اعتراف کرتا ہے یہ عدل ہے۔ یہ کیسا عدل ہے کہ کھائے اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، پیدا کرنے والا خدا، سجدہ قبروں پہ، یہ کیسا عدل ہے بھائی؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک آدمی تنخواہ آپ سے لے، مکان آپ سے لے، پیسے آپ سے لے اور ڈیوٹی دوسرے کی کرے، یہ کیسا عدل؟ تو اس لیے اعتقاد میں بھی عدل۔ اچھا، اسی طرح عدل ہے کہ مقام نبوت جو ہے، مقام رسالت جو ہے نا، اس کو بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔ اسی طرح عدل ہے کہ مقام صحابیت ہے، صدیقیت ہے، شہداء کا مقام، صالحین کا مقام، اولیاء اللہ کا مقام، کہ نہ نبی کو گھٹا دو نہ بڑھا کے خدا بنا دو، نہ اولیاء کو اتنا بڑھاؤ کہ مشکل کشا بنا دو، حاجت روا بنا دو، قاضی الحاجات بنا دو، اور نہ اتنا گھٹاؤ کہ چھوڑو جی کیا ہے، وہ بھی ایک بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، خلاص السلام علیکم، کیا ہو گیا؟ نہ، عدل ہے کہ اس کا مقام اس کے مقام پہ رکھو۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ عدل پہ ہے۔ اگر یہ نظام عدل نہ ہو تو نہ تو یہ سیارات بچیں، نہ ثوابت بچیں، ستارے تارے تاروں سے ٹکرا جائیں، سورج چاند سے ٹکرا جائے، چاند سورج سے ٹکرا جائے، نہ زمین رہے نہ آسمان رہے۔ اور جب اللہ ان کو فنا کریں گے تو اس نظام کو ختم کر دیں گے کہ کوئی چیز نظام میں نہیں رہے گی۔ اسی طرح پھر دوسرا لفظ ہے الاحسان۔ علماء نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرا ظاہر ہے وہی باطن ہو، کہ اگر ظاہر میں مسلمان ہو تو اندر بھی مسلمان، ظاہر میں نمازی ہو تو اندر میں بھی نمازی، ظاہر میں پرہیزگار ہو تو اندر میں بھی پرہیزگار۔ یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، عابد ہے اور اندر ڈاکو ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیرا باطن تیرے ظاہر سے بھی بہتر ہو، یعنی تیرا جو اندر کا معاملہ ہے وہ تیرے ظاہر کے معاملے سے بھی بہتر ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ آدمی نے مثلا کسی کو دینا ہے تو زیادہ دے، اور لینا ہے تو تھوڑا کوئی قبول کر لے۔ اور کسی نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ برائی کرے تم اچھائی کرو، وہ گالیاں دے تم دعا دو، وہ تمہیں پتھر مارے تم اس کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرو۔ احسن لمن اساء الیک صل من قطعک، حضور نے فرمایا تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، تم اس پہ احسان کرو جو تم سے برائی کرے۔ تو یہ مقام احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، اور تیسرا حکم دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ والدین کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، خالہوں کا حق ہے، چاچوں کا حق ہے، سب کا رشتہ جو ہے ان کے حقوق کے مطابق ان کی مالی مدد کرو، ان کی جانی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ہر قسم کا لحاظ کرو۔ یہ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اور تین چیزوں سے منع کیا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ نے فرمایا اور برے برے کام جو ہیں، فحشا، زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، لواط، ان سے بچو۔ منکر جو غلط کام ہیں، جو برے کام ہیں، ان سے بچو۔ اور کسی پر ظلم نہ کرو، بغی معنی تجاوز نہ کرو، ان چیزوں سے بچو۔ اسی میں تمہارے لیے نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اللہ نے حکم دیا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ نے حکم دیا کہ خبردار اگر کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اگر وعدہ کرو، چاہے وعدہ بندوں کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے وعدہ کر لیا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو اب اسی کو پورا کرو کہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بندوں سے بھی وعدہ کرو وہ بھی پورا کرو۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو بھی معاہدہ کرو پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها،
اور اگر کسی بات پہ قسم کھا کے بات کو پکا کر لو تو پھر خبردار بالکل پورا کرو، اس کو بالکل ہرگز نہ توڑنا ہے، کیونکہ جب تم اللہ کی قسم کھاتے ہو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تو گویا تم نے اللہ کو اس پہ گواہ دے دیا، ضامن دے دیا ہے۔ تو اب جو بات تم نے قسم کھا کے پکی کر لی ہے، ویسے تو زبانی بات بھی کافی ہے، اس کو پورا کرو، لیکن جب قسم کھا لو تو پھر زیادہ پوری کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما۔ اپنے اس قرآن کی تلاوت سے، خدمت سے، دین کی دعوت سے محروم نہ فرما۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو، ڈاکٹر صاحبان کو بھی ہر چیز سے بیچارے دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں۔ اچھا، اب جناب دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانًا دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ عرب میں ایک مثال ہے کہ ایک بڑی عورت تھی، وہ سارا دن سود کاٹتی تھی، شام کو خود توڑ دیتی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ تو نہ کرو کہ سارا دن ایمان ایمان اسلام اور شام کو ایک جھوٹ بولا تو سب کچھ ختم۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ کہ جی ایک جماعت کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پھر دیکھا وہ کمزور پڑ رہی ہے اس سے بھاگ کے ادھر آ گئے، ادھر دیکھا کمزور پڑ رہی ہے تو بھاگ کے ادھر چلے گئے۔ جیسے کہ منافقین کرتے تھے کہ دیکھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، دیکھا کہ احد میں شکست ہو گئی تو اب جناب سارے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کیا کرو کہ محض وقتی فائدے کو اٹھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاؤ، تو ان چیزوں سے باز رہو۔ اچھا، یہ ساری دنیا میں اللہ نے جو آپ کو بھیجا ہے وجہ کیا ہے؟ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ امتحان ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تیرا امتحان ہے، اور جب قیامت میں آؤ گے تو پھر ہر چیز جو ہے اللہ پاک کھول کے تمہیں بتا دیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اب اس پہ غور کریں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ساری دنیا ایک ہوتی، سارے مسلمان، سارے مومن، کوئی کافر ہوتا ہی نہ، کوئی مشرک نہ ہوتا، سارے کے سارے ایمان والے ہوتے۔ اللہ قادر ہے، اللہ اگر چاہتے شیطان کو پیدا ہی نہ کر، اللہ اگر چاہتے تو برائی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اب دیکھو نا ملائکہ میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ملائکہ میں وہ شہوت رکھی ہی نہیں، وہ حیوانیت رکھی ہی نہیں، ان کے اندر اطاعت فرما برداری، اللہ چاہتے تو بندوں بھی ایسے کر دیتے۔ لیکن فرمایا کہ پھر جو میرا مقصد ہے دنیا کو دار الامتحان بنانا، تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ سارے تو اچھے ہوتے، سارے تو نمازی ہوتے، سارے تو سچے ہوتے۔ اگر سارے سچ بولنے والے ہوں تو پھر قیمت کیا ہے؟ قیمت تب ہوگی کہ حق بھی ہو، باطل بھی ہو، صدق بھی ہو، کذب بھی ہو، نور بھی ہو، ظلمات بھی ہوں، توحید بھی ہو، شرک بھی ہو، ایمان بھی ہو، نفاق بھی ہو، پھر دیکھا جائے گا کھرا کھوٹا کون، تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کسی کو ہدایت، کسی کو گمراہی۔ فَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور
پھر قیامت میں سوال کیا جائے گا جو کچھ کرو گے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس پہ غور کریں۔ ایک تو ہے جھوٹی قسم کھانا، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک بچائے۔ ایک یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے جان کے قسم کھا رہا ہے کہ، اور پتہ ہے اس کو، کہتا ہے میں جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دوں، یعنی بالکل اس کو، ایک تو ہے نا اتفاق سے قسم کھا بیٹھا، جھوٹا ہو گیا بیچارہ، وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک قسم کھانے سے پہلے بالکل جان بوجھ کے قسم کھا کے دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی اتنی بڑی سزا ہے، ہو سکتا ہے خدا تجھ سے ایمان چھین لے کہ تم اللہ کے نام سے دھوکہ دینا چاہتے ہو، تو اس پر سلب ایمان کا خطبہ تزل قدم بعد ثبوتها، ہو سکتا ہے کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد جو ہے ڈگمگا جائیں، یعنی ایمان کے آنے کے بعد تم ایمان سے اتر جاؤ۔ اس لیے یہ بات بھی تو ہم کامیاب ہو جائیں نا، اور اس سے وہ نعوذ باللہ فخر بھی کرتے ہیں، دیکھو جی ہم کیسے بے وقوف بنایا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اور جان کے پہلے ارادہ کر کے بیٹھے ہو، تو اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ سلب ایمان کا خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان ہی نہ چھین لے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر تم اس برائی کو بھی چکھو گے جس سے تم نے لوگوں کو رستے سے روکا۔ کیا مانا کہ جب مسلمان جھوٹی قسم کھائے گا تو کافر کیا سمجھے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑا مفکر آدمی گزرا ہے کافروں میں، جارج برنارڈ شاہ، بڑا پڑھا لکھا بڑا اسکالر تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے جو قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے تو قرآن مقدس سے ساری دنیا میں کوئی عظیم، کوئی جامع، کامل معنی کتاب میں نے آج تک نہ دیکھی ہے نہ ہو سکتی۔ اس نے کہا قرآن ایسی عظیم کتاب، لیکن اس نے کہا کہ موجودہ دور کے مسلمان جو میں نے دیکھے ان سے گندی قوم بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، کہ ان کی کتاب سے اعلیٰ کتاب نہیں دیکھی، اور ماننے والے جو ہیں ان سے گندی قوم میں نے نہیں دیکھی، کہ ایسی کتاب اللہ نے ان کو دی ہے جو جامع ہے، معنی ہے، کامل ہے، مکمل ہے، جو صدق ہے، جو ہدا ہے، جو رحمت ہے، جو بشرا ہے، لیکن اس کے ماننے والوں کا کردار ایسا بھیانک ہے کہ جن جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اسی چیز کے یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر جو لوگ اللہ کے دین سے روک رہے ہیں اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی، کہ اگر تمہارے اعمال صالحہ ہو۔ اب دیکھو نا پہلے کیا ہوتا تھا، جہاں جہاں سے صحابہ گزرتے گئے دین پھیلتا گیا، جہاں جہاں سے مسلمان تاجر گزرتے گئے دین پھیلتا گیا، جہاں سے اولیاء اللہ گزرتے گئے دین پھیلتا گیا۔ کہیں ایک معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ پہنچتے تو 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، کہیں ایک احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، کہیں ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے، کہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی پیدا ہوا، محدث پیدا ہوا، مفسر پیدا ہوا، اس کے ذریعے سے پورے اس علاقے کے اندر دین پھیلتا گیا، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو دیکھ کے دین پھیلتا گیا، اور لاکھوں لوگ جو تھے وہ گناہوں سے توبہ کرتے گئے، کفر کو چھوڑتے گئے۔ آج ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، وجہ آخر کیا ہے؟ سوچیں، غور کریں کہ ہم تو اسلام کا رستہ روک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر عذاب ہے بہت بڑا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
کیا مانا؟ اشترا مانا ہوتا ہے خریدنا، کیا مانا کہ ایمان بیچ کے کیا لے رہے ہو؟ دنیا، بڑا برا سودا کر رہے ہو۔ یہ ساری دنیا تو کچھ بھی نہیں، ساری دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمت کے مقابلے پہ تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو تم دنیاوی مفادات کو حاصل کر کے اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہو، تو یہ بڑا گھاٹا سودا ہے، بہت تم نے نکما سودا کیا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو کہ جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، نعیم جنت کیا ہے، تو وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی نعمتیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کیوں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہوگا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہاری تو ساری چیز ختم، تمہاری زندگی ختم، اعمال ختم، دولت ختم، مال ختم، لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں جنت وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کا کیا معنی؟ یعنی برائی سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے، نیکی پہ جمے رہنا یہ صبر ہے، مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ جانا یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی ہے روکنا۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہیں یہ بھی صبر کر رہے ہیں، اور جو لوگ نماز پہ سردی ہے، گرمی ہے، سفر ہے، نیند ہے، بھئی نماز ضرور پڑھنی، ساتھ پہ جمع ہوا یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک وہ صبر ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ نہ کرے تو اس وقت وہ صبر کرے، جزا نہیں، فضا نہیں، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو پھر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ دیں گے ان چیزوں کا جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرما، اور اللہ ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں دور فرما کے شفاء کاملہ صحت عاجلہ سے نوازیں۔ بڑی مشکل سے آدمی بولتا ہے، بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی کیسٹ سنی ہے جو وہابی علماء کو بہت بڑی بڑی اور بری بری گالیاں دیتا ہے، دعا کرو اللہ اس مولوی کو ہدایت دے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا میرا بھائی، جس علماء کو گالی نہ ملے، پتھر نہ لگے، وہ تو حضور کا وارث بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام جب بھیجی، ایمان سے آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، حضور پاک جب آئے ہیں مکے میں تو سارے مکے والے پھول لے کے آ گئے ہار پہنانے کے لیے۔ سارے مشرکین مکہ نے کبھی ساحر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہا، کبھی مفتری کہا، کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور پھر صرف زبانی کلامی باتیں نہیں، نعوذ باللہ پتھر مار مار کے حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے۔ تو اگر انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو جو علماء صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہوں گے ان کو بھی باتیں سننی ہوں گی، ان کو بھی گالیاں برداشت کرنی ہوں گی۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ یوم اول سے ہوتی آئی ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ حق والے بھی بات کہتے رہیں گے اور باطل بھی گالیاں دیتے رہیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، وہ سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کہتے جی کہ اگر گھر کا بڑا کوئی غلطی کرے اور اس کی اولاد اس کو سمجھائے اور وہ سمجھنے کے بجائے اور سختی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ برائی نہیں چھوڑتا تم اچھائی نہ چھوڑو۔ ایک بزرگ کی بات مشہور ہے نا کہ
ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا تو وہ بیچارے ہاتھ دے کے اس کو نکالنا چاہتے، وہ جب ہاتھ دیتے وہ ڈنگ مار دیتا۔ کوئی عقل مند آدمی گزرا، اس نے کہا بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہر دفعہ ڈنگ مار رہا ہے۔ کہا وہ بری عادت نہیں چھوڑتا، مارنے والی میں بچانے والی کیوں چھوڑ دوں؟ تو تم نیکی کی بات کہتے رہو، آرام سے کہو، ادب سے کہو، موعظۃ الحسن۔ اب تم بات کو ایسے باپ سے نصیحت کرنے بیٹھو ایسے جیسے تمہارا بیٹا ہو، تو پھر تو باپ نہیں مانے گا، وہ تو اور ناراض ہوگا نا۔ اس کو پیار سے، احترام سے، ادب سے، کسی طریقے سے، کسی علماء کی کیسٹ سے، علماء کی تقریر سے، تاکہ وہ یہ برا نہ بنائے کہ یہ چھوٹے ہو کے مجھے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے اور اللہ ہدایت دیں گے۔ اگر ایک لڑکی حافظہ ہے اور وہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تراویح نماز میں، اگر اکیلا پڑھے تو افضل ہے، لیکن اگر پیچھے عورتیں بھی ساتھ کھڑی ہوں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کی اولادوں کو کامران و کامیاب فرمائے، صراط مستقیم پہ چلائے۔ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے دنوں کے بعد اذان دیں؟ اسی دن پیدا ہونے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ کتنے دن تک ہوتا ہے؟ مختلف عادات ہیں، بعض عورتوں کو 3 دن ہوتا ہے، بعض کو 5 دن ہوتا ہے، بعض کو 8 دن ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، اس سے کم نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنے دن ایام ہیں اس کے، جب تک وہ ایام سے فارغ ہو کے پاک نہ ہو جائے، میاں بیوی کا صحبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطہرن، کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور پاک ہونے کے بعد بھی غسل کر لیں باقاعدہ۔ اور یاد رکھیں کہ میری بیٹیوں کو غسل کے لیے بھی یہ خیال رکھا کریں کہ عورتیں جب حیض سے پاک ہو جائیں تو حکم ہے کہ عورت کوئی کپاس وغیرہ صاف ہو، گندی نہ ہو، تاکہ بیماریاں نہ پیدا ہوں، اپنے جسم کے اندر رکھے تاکہ تسلی ہو کہ بالکل خون بند ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ سنت ہے کہ عورت کپاس پہ کوئی خوشبو، کوئی عطر لیکن اچھا ہو، یہ آج کل جو ہے نا یہ سنتھیٹک کیمیکل کے بنے ہوئے، یہ نہیں ہے تو نقصان دیتے، وہ بھی اندر رکھے، کیونکہ اس سے جو گندی ہوائیں ہیں اور گندے جراثیم ہیں اور گندی روائیں ہیں وہ سب نیچے نکل پھر غسل کریں۔ یہ سنت کے مطابق حکم ہے وہ یہ ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت سے عورت بیمار بھی نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ اگر کسی نے عورت کو 3 طلاقیں دی ہوں تو پھر وہ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ شادی کرے، اور پھر وہ دوسرا بندہ بھی اپنے منشے سے اگر چاہے تو طلاق دے، وہ کرائے کا گھوڑا نہ ہو ایک رات کے لیے۔ اس پہ نبی نے لعنت بھیجی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ غیر محرم عورتیں ہمارے گروپ میں ہیں، ان کو کھانا وغیرہ دینا ہو آپ نہ دیں، عورتیں دیں، ناجائز ہے۔ غیر محرم سے میل جول بھی نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، ان کے کمرے میں نہ جائیں۔ کہتے جی ہم آئے ہیں عمرے کے لیے، نماز عصر کے بعد ہم نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑ لی، لیکن 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے تھے، اور مروہ پہ ہم نے بال بھی کٹوا لیے، کوئی بات نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔
حتیٰ کہ اگر اس دن بھی نہ پڑھے دوسرے دن بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اسی نیت سے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہ تو چھپی ہوئی لے لو، اور وہ دعا 3 دفعہ پڑھو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، لمبی دعا ہے، تمہیں یاد نہیں ہو سکے گی تو چھپی ہوئی مل جاتی، اور وہاں ایک لفظ آئے گا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو وہاں اپنے کام کا نام لو، یا اللہ میں یہ کام کروں، یہ تجارت کروں، یہ شادی کروں، یہ گھر بناؤں، یہ گھر خریدوں، جو بھی ہو، اس کے بعد 3 دفعہ دعا مانگ کے چھوڑ دو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خواب میں نظر آئے، یہ غلط بات ہے۔ اصل استخارے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مشورہ طلب کیا، اب دل میں جو بات اللہ ڈال دیں۔ اچھا، آپ نے استخارہ کیا، دل میں کوئی بات، دوسری رات پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو، حتیٰ کہ 7 راتیں کرو، اس کے بعد جو اللہ پاک چاہیں گے وہی تمہارے حق میں خیر ہوگا۔ میرے ماموں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے، طلاق، تو میں کیا کروں؟ اللہ ہدایت دے۔ میں سوال پڑھ کے کیا، تم ماموں کا کچھ نہیں کر سکے، میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، میں کیا کر لوں گا؟ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان سے پوچھو، میں تو ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہوں۔ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں ان سے پوچھو بھی تمہاری کیا دلیل ہے؟ بہرحال بالکل ان کی دلیل بہت کمزور ہے۔ ساری زندگی میرے آقا نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یدا و یمین علی شمال۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ بھی عذر کی وجہ سے تھا۔ اگر ایک آدمی جنازے کی آخری تکبیر میں ملا تو جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں نا، جلدی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم کرتی۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میں نے صفا مروا بھی ریڈی پہ کیا ہے، طواف نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے رہیں، کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے رہیں، آپ چونکہ معذور ہیں آپ کو اللہ پورا ثواب دیں گے۔ لیس علی المریض حرج، اگر ایک تندرست کھڑے ہونے کے قابل ہے پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن جو معذور ہے اس کو تو اللہ اور زیادہ اجر دیں گے کہ وہ تکلیف کے باوجود بھی آیا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے امریکہ میں پلا پڑھا، تربیت ہوئی، اردو مادری زبان نہیں جانتا، ایک لڑکی سے شادی ہوئی، کسی اور شخص نے اردو میں طلاق نامہ لکھا، اس کو پڑھ کر سنایا، اس کاغذ پر اس سے سائن بھی کروا لیے، لڑکی کو بھیج دیا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ سمجھتا نہیں تو سنوانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو اردو نہیں جانتا۔ اچھا، جب نہیں جانتا اس نے دستخط کیوں کیا؟ وہاں کے پڑھا ہوا ایسا پاگل نہیں ہو سکتا۔ اب بہانے نہ بناؤ، طلاق ہو گئی۔ یہ تو بڑے کلیور لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا دور پڑھ کے آیا ہے وہ نہیں سمجھتا، وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ سفر میں نماز قصر ہے، اگر ٹائم ہے سنتیں پڑھنا چاہتے ہو بالکل پڑھو، کوئی منع نہیں، لیکن سنتیں پوری پڑھو گے، نفلیں بھی پوری پڑھو گے، اس میں قصر نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ تو اللہ نے تم پہ معاف کی ہیں، لیکن تم پڑھنا چاہتے ہو تو پوری پڑھو، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب ولکن هكذا الحدیث من کان له امام وقراءۃ الامام له قراءۃ وهكذا له حدیث آخر اذا قرأ الامام فانصتوا اذا قرأ فانصتوا وهكذا من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، فبذلك فيها اختلاف الائمة رحمهم الله وجميعهم الحق والهدى لا نقول فيهم الا خيرا۔ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ جانے آپ کا کام جو دین کی تبلیغ ہے کریں، ساری زندگی کریں، کسی کو بتائیں نہیں، ریا نہ کریں۔ ہر مسلمان لڑکے کو داڑھی رکھنا چاہیے، ہاں جی، ہر جو کلمہ پڑھے۔ جب حضور کی سنت کا اقرار کیا ہے، حضور کو اپنا نبی پاک مانا ہے، تو آپ کی شکل بھی محفوظ رکھو، آپ کا حکم بھی محفوظ رکھو، آپ کا فرمان بھی محفوظ رکھو۔ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کے منڈانے والا جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ گناہ ایک دفعہ تو صغیرہ ہے، لیکن بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ حضور کی سنت ہے جو 1,20,000 پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ وہ حضور کی سنت ہے جو ساری زندگی میرے آقا کے ساتھ رہی ہے۔ ورنہ 2 رکعت نماز پڑھ لی آپ نے، چلے گئے، سنت ختم ہو گئی، لیکن یہ تو وہ سنت ہے جو 1 منٹ بھی حضور سے جدا نہیں۔ کیسے سنتا ہوں، اور میں وہاں انشاءاللہ اپنے ملک میں جا رہا ہوں، بحرین سے، توحید کیسٹ ہاؤس بنوں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، دین کا کام کرے۔ مجھے داڑھی رکھنے کا بڑا شوق ہے، ماں کہتی ہے ابھی عمر نہیں ہے، کب عمر ہے؟ مرنے کے بعد؟ نہیں، ماں کا کیا خیال ہے مرنے کے بعد داڑھی رکھے؟ انا للہ یعنی اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ داڑھی کب نکلی ہے، تو عمر نہیں تھی تو اللہ نے بال کیوں نکال دیا؟ اللہ نہیں جانتا، تمہاری ماں جانتی۔ ہاں جی، یعنی اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی تو بیچارے کی ابھی عمر نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، داڑھی کے بال نکل آئے۔ بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے، ایسی ماؤں سے بھی خدا پناہ دے۔ والد صاحب کہتے ہیں داڑھی رکھو گے تو لوگ پولیس والے پکڑ لیں گے، پکڑنے دو، کیا ہو جائے گا؟ لوگ چوری میں پکڑے جاتے ہیں، ڈاکے میں پکڑے جاتے ہیں، تم اگر حضور کی سنت کے لیے پکڑے گئے تو کوئی گھاٹا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل گناہ ہوگا داڑھی نہیں رکھو گے۔ ایک آدمی سے میں نے 10,000 ریال کا مال خرید کے اسی کو 12,000 کا ادھار ناجائز ہے۔ پتہ نہیں، سوال پہنچاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرے کیا، طواف کر کے حلق کرا لی، صفا مروا نہیں دوڑا، دوسرے دن مسجد تنعیم سے احرام باندھا، طواف کر کے سر مڈایا، بالکل غلط کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب سر مڈا لیا، احرام ختم ہو گیا، اب چاہے تم دوسرا عمرہ کرو، وہ بکری دھمکی دینی پڑے گی۔ مجھے حضور کی زیارت ہوئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرا بھائی، جب اتنی بڑی نعمت حاصل ہو جائے تو اس کی شہرت نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو ریا نہ کرو، شہرت کا ذریعہ نہ بناؤ، بس اپنی ذات تک محدود رکھو، اور کوشش یہ کرو کہ اب حضور کی سنت پہ عمل ہو، کوتاہی نہ ہو۔ اگر جمعہ والے دن پہلی جو سنتیں ہیں نماز سے قبل والی وہ رہ جائیں تو جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد بعد والی سنتیں بھی پڑھیں اور پہلی والی سنتوں کو بھی دہرائیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن 4 سنتیں پہلی جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح بعد میں بھی 4 مؤکدہ ہیں۔ تو مؤکدہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت تاکید والی ہیں، اگر رہ جائیں تو آدمی ضرور دہرائے۔ ایک آدمی نے شادی سے پہلے بچہ آ گیا تو حرامی ہے، سیدھی بات ہے، یہ کو بات ہے، یہ کو پوچھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے ٹوپی پہن کے طواف کیا، بعد میں یاد آیا، 3-4 چکر طواف ہونے کے بعد، کوئی بات نہیں، 1-2 ریال صدقہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے سنا ہے، کسی جن عورت سے شادی کی تھی، تم نے غلط سنا ہے، کبھی شادی نہیں کی جن سے۔
ایک آدمی طائف کے آگے رہتا ہے، اس کا ارادہ عمرے کا تھا، لیکن وہ ایک دن آ کے جدے میں رہا، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کا سفر اول جو ہے وہ مکہ نہیں، سفر اول جو ہے وہ طائف سے جدہ ہو گیا۔ ہمارے انڈیا میں بینک ہے اور وہ ہندوؤں کا ہے، اس میں ہمارے پیسے ہیں، تو وہاں سے جو سود ملے وہ حلال نہیں ہے۔ آئندہ آپ کبھی ایسے اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں جس میں سود ملے، چاہے وہ انڈیا ہو، کیوں وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں بھی باقاعدہ آپ کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، بڑی بڑی دین کی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے دین کے کام ہیں، تو اس لیے وہاں بھی سودی معاملہ نہ کریں۔ سودی معاملہ تو صرف دارالحرب میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حربی کافر کا مال تو ویسے حلال ہے تو سود رہتا نہیں۔ یہاں تو لوگ امن سے رہتے ہیں، آپ کے ایم پی اے ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، کبھی کبھی آپ کے منسٹر ہیں، چاہے وہ نام کے بھی مسلمان ہوں، لیکن مسلمان تو ہیں نا آخر۔ بہرحال ابھی آپ وہ سود والے پیسے لے لیں اور ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں کو دے دیں، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ لیکن آئندہ جو پیسے رکھو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو۔ اگر ایک آدمی نے 4 شادی کیا اور ایک کو طلاق دے دیا تو اب وہ اور شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اب 3 رہ گئی نا، جب طلاق دے دیا تو 3 رہ گئی، 4تھی شادی پھر کر سکتا ہے۔ کاروبار نہ بنا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان جو ہے وہ عرش والے بھی سنتے تھے، وہ عرش والوں کے لیے دیتا بھی نہیں تھا۔ عرش کے مقام جو ہے تو اللہ کا، اللہ تو سب کی سنتے ہیں، صرف بلال کی کیوں سنتے ہیں؟ اللہ تو ہماری آواز بھی سن رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے شادی کیا، اس کو طلاق ہو گیا اور شادی کر لیں، پھر طلاق ہو جائے پھر کر لیں۔ وہ بھی کاروبار نہ بنائے کہ بس وہ مہینے 2 مہینے کے بعد شوہر کو تنگ کر کے طلاق لے لیا۔ اگر کوئی آدمی عرفات کے دن احرام اتار کے غسل کر لے کوئی بات نہیں، غسل کرنا سنت ہے عرفات کے دن، سرکار دو جہاں نے غسل فرمایا ہے، تو عرفات کے میدان میں غسل کرنا تو سنت ہے۔ یہ لوگوں نے مسئلہ سمجھا کہ چادر جو اتارتے تو شاید احرام بھاگ گیا، احرام نہیں بھاگتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بیوی جو عمرے کو آتے گھر سے احرام باندھ کے، گھر میں وہ حیض کی حالت میں ہو، عمرے کے لیے آیا تو گھر میں حیض کی حالت میں بیٹھا رہے، جب حیض کے دن مکمل ہو جائیں تو بغیر خوشبو والے صابن سے سادہ پانی سے غسل کرے، غسل کر کے آ کے اپنا طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے اپنی بیوی کو 4-5 دفعہ کہا کہ تم نے فلاں بات میرا حکم نہ مانا، تم کو طلاق ہو جائے گا، تو اس نے حکم مان لیا تو بچ گیا بس، لیکن آئندہ تم بھی زبان کو بریک دو۔ یہ ہر وقت طلاق 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 کیا مذاق بنا رکھا ہے تم؟ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی عورت کو ناحق طلاق دیتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ ایک لفظ نکاح ہے، ایک لفظ طلاق ہے، اور ایک لفظ اپنے غلام کو عتاق آزاد کرنا ہے۔ یعنی مثلا اگر کوئی آدمی بیوی کو ہنسی ہنسی میں مذاق مذاق میں طلاق دے دے وہ بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح کوئی آدمی مذاق مذاق میں ڈرامہ بنا کر بھی
دو گواہوں کے سامنے اپنی بیٹی کا کہہ جی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، بعد میں وہ کہے کہ میں مذاق کر رہا تھا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اس لیے ان تین چیزوں سے احتیاط کیا کرو، یہ نہیں کہ گھر میں چھوٹی سا جھگڑا ہوا تو طلاق ہو جائے گا، باہر نکلو گے طلاق ہو جائے گا، بھائی کے گھر میں جاؤ گی طلاق ہو جائے گا، مرچ زیادہ ہو گئی طلاق ہو جائے گا، نمک کم ہو گیا طلاق، کیا تماشا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بہت احتیاط سے 6 دن کے بعد جب مکمل سفیدی ظاہر ہو گئی تو میں نے غسل کیا۔ 23 تاریخ 8 بجے احرام باندھا، مگر جدہ پہنچ کر بہت ہلکا رنگ کا نشان لگا، غسل کیا، احرام کھول دیا۔ کیوں کھول دیا؟ جب آپ کی عادت کے 6 دن مکمل ہو گئے، اس کے بعد ہلکا سا پانی ہے یا ہلکا سا نہیں، وہ تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے سفر کیا اور محنت کی اور جدوجہد کی اور پہلے عادت نہیں تھی سفر کی، تو آپ عمرہ کر سکتی ہیں۔ اب بہرحال عمرہ کریں مسجد عائشہ سے، اور پہلا احرام کھول دیا تھا اور عمرہ نہیں کیا تو اس کی ایک دم بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی کا مجھے لگتا ہے کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، لگتا ہے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ہے وہم کا کوئی علاج نہیں۔ اگر حقیقتاً ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا اب عشاء تک یہی کافی ہے، عشاء کی نماز کا پھر نیا وضو کرنا ہوگا۔ تو اگر وہم ہے تو وہم کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ مجھے کمر میں تکلیف ہے، اللہ آپ کی تکلیف بھی ہماری بھی سب کی دور کرے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی اسرانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام ومن سيء الاسقام 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 الاسقام